السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نکلے تیری تلاش میں۔ طاہر صاحب کے ساتھ پیار کا پہلا پنجاب پر گفتگو ہو رہی ہے۔ ان کی بڑی خوبصورت کتاب کنجاوان ممولیاں دیس چھڑے اسازات صفات تے بیس کیا، پنجاب کی لوک دانش کے کیا کہنے، صوفیاء کی جو روایات ہیں، ان کی جو شاعری ہے، لٹریچر ہے، پنجاب کو جس بھی جہت میں دیکھیں تو بہت ہی خوبصورت دھرتی ہے، بہت ہی زرخیز دھرتی ہے، تخیل کے حوالے سے، ذہانت کے حوالے سے، تخلیق کے حوالے سے تو بڑی کمال دھرتی کا نام ہے پنجاب۔ اور پیار کا پہلا پنجاب جو ہے یہ طاہر صاحب کی کتاب ہے، اس پر گفتگو کا سلسلہ جو ہے اس کو جاری رکھتے ہیں۔ طاہر صاحب، آپ نے اپنی کتاب میں شروع میں ہی منیر نیازی صاحب کا ایک شعر کوٹ کیا ہے، اور بیسیکلی اوپر ہے کہ مستنصر کے لیے، یہ نیازی صاحب نے لکھا، اور آگے نیازی صاحب کا شعر ہے کہ ایسا سفر ہے جس میں کوئی ہم سفر نہیں، منظر ہے اس طرح کا کہ دیکھا نہیں ہوا۔ 19/2/1998 کی شام، منیر نیازی، لاہور۔ اچھا، نیازی صاحب کا ذکر آپ نے اس کتاب میں پیار کا پہلا پنجاب میں اندر کافی تفصیل سے کیا ہے، اور منیر نیازی صاحب جو ہیں ان کی پنجابی شاعری مطلب کیا خوبصورت شاعری تھی۔ اور تو نیازی صاحب کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے کہ ایک تو وہ پنجابی کے کتنے بڑے شاعر تھے، اور دوسرا یہ کہ ان سے آپ کا جو تعلق رہا وہ کیسا تھا؟ منیر نیازی کے ساتھ میرا ظاہر ہے کہ بھئی ایک ادب کا اور ان کی شاعری کے احترام کا رشتہ تھا، اور بہت ایک عید کو بیمار بھی تھے، پھر بھی کسی کے سہارے ہو میرے گھر تش میں، تو مطلب ہے کہ 2-4 منٹ ناکافی ہیں۔ بہت بڑے شاعر، اور وہ مطلب کہ اب ثابت ہو رہا ہے کہ جب دوسرے جو شاعر تھے وہ آہستہ آہستہ معدوم ہو رہے ہیں بعد از موت، منیر نیازی اتنا ہی جس طرح مجید امجد ہے وہ بھی ڈیتھ کے بعد آہستہ آہستہ، کیونکہ بعد میں آہستہ آہستہ ہوتا ہے جب پبلک ریلیشننگ ختم ہو جاتی ہے، جب پروجیکشن ختم ہو جاتی ہے، صرف شاعری باقی رہتی ہے۔ چنانچہ منیر پنجابی میں انہوں نے زیادہ تر جو ان کا کلام ہے وہ آلموسٹ ٹرانسلیٹڈ ہے اردو کے اشعار سے، لیکن ان کا وہ جو لازوال کر گیا کہ ایک شہر دے لوگ بھی ظالم تھا، ایک مینو مرندہ شوق بھی سی، وہ پورا جو ہے حصہ وہ نظم جو ہے، بلکہ اس کی انٹرسٹنگ جو بات ہے کہ میں کھٹمنڈو گیا، وہاں پہ ایک سردار سے ملاقات ہوئی، اس کو شعر و شاعری کا شوق تھا۔ میں نے کہا جی میرے تو کوئی شعر نہیں ہے، ہمارے ایک منیر نیازی ہیں۔ تو ان کو میں نے یہ سنایا کہ ایک اونج بھی راواں اوکھیاں سن، ایک گالج گامدہ توق بھی سی، ایک شہر لوگ بھی ظالم سن۔ یہ پوری میں نے جب ان کو سنائی تو کہنے لگے کہ یہ تو گرنتھ صاحب میں شامل کرنے کے لائق یہ کلام۔ وہ منیر کو میں نے بتایا، اور منیر میں کنا بہت کہنے لگے وہ سیکھنے بالکل صحیح گل کی تھی۔ اچھا، تو منیر اردو کے بڑے شاعر تھے، وہ بڑے شاعر تھے، لیکن پنجابی میں ہم ان کو اس طرح شامل نہیں کر سکتے، کیونکہ پنجابی کے بڑے شاعر اور نجم حسین سید ہیں، وہ ماڈرن میں فخر زمان بھی ہیں، میرے فیورٹ جو ہے شریف کنجائی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اور بہت سے نام، احمد رائی ہیں، اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن میں جس بندے کو پنجابی کا یہ پورے سیناریو میں سب سے بڑا شاعر مانتا ہوں، بھی میرے ماننے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو ثابت کرتا، وہ چھایا ہوا ہے، وہ ہے شیو کمار بٹالوی۔ شیو کمار میں ایک خاص پیٹرن ہے شاعری کا، اور وہ پیٹرن سراسر پنجاب کا ہے۔ باقی جتنے بھی شاعر میں نے نام لیے ہیں نا، ان کی سمبلزم، ان کا ایکسپریشن، ان کے استعارے، وہ تمام تر پرشین پوئٹری کی ہیں۔ ان میں گل و بلبل بھی ہیں، پرندے بھی وہاں کے ہیں، اور پھول بھی وہاں پہ ہیں، پودے۔ شیو کمار بٹالوی کی شاعری میں صرف پنجاب کے بوٹے ہیں، صرف پنجاب کے پھول ہیں، اور ایکسپریشن جو ہے وہ اس سے پہلے میں اب اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو مائے نہیں مائے میں ایک شکرہ یار بنایا ہے، مطلب اس کی نظم جو ہے مطلب اس سے کلاسک، دیار سونی مائے انہوں روئے بل چتھ کے، مطلب وہ ساری چیزیں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اتنی جوانی میں وہ شخص مر گیا۔ اور میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ بھئی شیو کمار بٹالوی جو ہے، اگر آج کسی کو بلے شاہ کہا جا سکتا ہے تو شیو کمار بٹالوی۔
طاہر صاحب، منیر نیازی صاحب کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ وہ مطلب ایک تو خوبصورت آدمی تھے، شاعری بہت خوبصورت، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح پڑھتے ہیں کہ وہ ایک نرگسیت، اناپ پرست، اور تھوڑا سا یہ ان کی شخصیت کا بڑا ایک جزو اور بڑا ایک نمایاں جزو کے طور پہ نظر آتا ہے. تو یہ چیز آپ نے نوٹ کی؟ دیکھیں، نرگسیت کے الزام ہم پہ بھی لگے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کی جب کوئی شخص ہمارے یہاں نرگسیت کہتا ہے تو اس کا ایک نیگیٹو پہلو ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ وہ تھا ایک شہزادہ تھا گریک، اور اس کو جا کے پانی میں اپنے آپ کو دیکھا اور اپنے عشق میں مبتلا. وہ خوبصورت بہت، یعنی وہ شخص خوبصورت ہوگا تب اس میں نرگسیت آئے گی، ہر ایک میں نہیں آئے گی. اور اس کا یہ ہے کہ اگر آپ اپنی اپریشیشن نہیں کریں گے تو لوگ بھی نہیں کریں گے. منیر جو تھا اس میں اگر نرگسیت تھی تو بالکل واجب تھی. ہیرو بننے آیا تھا، ہی واز اے ویری ہینڈسم مین. اور میں نے 2 لوگوں کو دیکھا اور ان سے متاثر ہوا ہوں کہ جو میخار بھی تھے اور بہترین لباس پہنتے تھے. منیر نیازی کا سپاٹلیس ہوتا تھا ہمیشہ لباس، اسی طرح منٹو صاحب کا ہوتا تھا. چنانچہ منیر میں جو ہیں خوبیاں ایز اے پرسن، ٹھیک ہے اس میں انا بہت تھی، سب شاعروں میں ہوتی ہے، اور بہت تھرڈ ریٹ شاعروں میں بھی ہوتی ہے کہ جناب ہم نے یہ جو کہا ہے یہ کون ہے جو کہہ سکے. اگر منیر میں تھی تو اس میں یہ بھی تھا کہ کون ہے جو اس طرح کی سطریں کہہ سکے. اس بے وفا کا شہر ہے اور ہمیں دوستوں اور عشق رواں کی نہر، مطلب کہاں تک ہم جا سکتے ہیں. کل ہی بات ہو رہی تھی سسرال فلم کے گانوں کی. اچھا. کہ ہماری کلاسک فلم جو تھی ریاض شاہد کی بنائی ہوئی، تو اس میں بھی گانے منیر کے تھے. اور اس میں جو پہلی غزل ہٹ ہوئی ہے مہدی حسن کی، وہ منیر کی لکھی ہوئی تھی کہ جس نے میرے دل کو درد دیا اس شکل کو میں نے بلایا نہیں. اب شکل کا استعمال کسی اور شاعر میں نہیں ملے گا. صورت لکھیں گے، چہرہ لکھیں گے، اس شکل کو میں نے بھلایا نہیں. تو منیر بہت مختلف، بہت ہی مطلب جو کہتے ہیں نا کہ حصے شعر سے اس کی مٹی گوندی گئی تھی اور پھر اس کو بنایا گیا. طاہر صاحب، آپ کٹاس راج گئے اور کٹاس راج جو ہے اس کی کیا زبردست قسم کی ایک تاریخ ہے، لیکن ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کٹاس راج جو ہے وہ اتنا اہم تاریخی ورثے کے طور پہ ہمارے پاس موجود ہے، تو دوسری طرف سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کٹاس کا ذکر ایک تو ہماری نصابی کتب میں کم کیوں ہے، اور دوسرا جو ہے ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے مذہبی ٹورزم کی یا ریلیجس ٹورزم کی، تو اس کو ہم نے استعمال نہیں کیا. اور شاید یہ کوئی سخت اصطلاح ہو جائے گی ریلیجس ٹورزم کی، کیونکہ جن لوگوں کا ریلیجن ہوتا ہے وہ شاید اس کو اصطلاح کو پسند نہ کریں. میں اس کو کہوں کہ شاید ہم نے جذبہ خیر سگالی کے لیے اس کو اس طرح اوپن کیوں نہیں کیا، جس میں ہمارے چلے معاشی فوائد بھی ہیں اور تمام چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن کٹاس راج کو ہم نے اس طرح اوپن نہیں کیا، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. اور فائدہ اٹھانے کے علاوہ جذبہ خیر سگالی کے طور پہ جو بھی یعنی جن کی مذہبی عقیدت ہے اس جگہ کے ساتھ، تو میرا خیال ہے کہ اس کو کرنا چاہیے تھا. آپ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ وقار، اس میں ایک ہماری بہت بڑی کنٹرڈکشن ہے ہمارے یہاں. مطلب کہ ہم سکھ برادری کو بہت زیادہ پروجیکٹ کر رہے ہیں، بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور اچھی بات. اور مطلب ہے کہ ہندوز کو بالکل درخور اطلاع نہیں سمجھتے. حالانکہ دیکھا جائے تو 47 میں جو مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے اس میں سکھ بوجود زیادہ انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، ہندوؤں نے نہیں کیا. لیکن ہم ان کو گلے لگا رہے ہیں. ظاہر یہ پولیٹیکل سلسلہ بھی ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے کہ بھئی جو ہے کرتارپور ایک وہ ترک کا پتہ پھینکا نا خان صاحب نے یکا، جس کے اوپر انڈین گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی. تو ہم ان کے سارا کچھ بحال کر رہے ہیں. میں اب ننکانہ صاحب گیا ہوں، وہاں پہ جتنے بھی ہیں پرانے، کیونکہ ان کا تو مکہ مدینہ ننکانہ صاحب ہے، لیکن ہم ہندوؤں کو اگنور کر رہے ہیں. اور جبکہ سکھ یہاں پہ کم ہے اور ہندو زیادہ ہیں پاکستان میں. چنانچہ تھوڑی سی ہماری مجبوری بھی ہے کہ بھئی ہم تحریک پاکستان کے حوالے سے ان کو برا بھلا کہنا جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے جسٹیفائی کرنے کے لیے. لیکن جو حقائق ہیں زمینی وہ یہ ہیں کہ بہت بڑی تہذیب تھی ہندو یعنی اس خطے میں. اور کٹاس راج جو ہے چونکہ ہندو تہذیب کا مظہر ہے،
اس لیے اس کو ذرا سا اگنور کیا جاتا ہے. لیکن آپ اگر کٹاس گئے ہیں تو کٹاس صرف ہندو تہذیب نہیں ہے, یہ تو وہاں پہ ایک اسٹوبا کے بھی آثار ہیں. یعنی